بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب الحدود میں یعنی اسلامی سزائیں، پہلی سزا زنا کے بارے میں تھی۔ زنا کسے کہتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی، اور زنا کی تعریف بھی بیان ہو گئی۔ آج فرما رہے ہیں کہ زنا ثابت کیسے ہوتی ہے، کہ پتہ چلے کہ اس بندے نے زنا کی ہے۔ فرماتے اس کے ثابت ہونے کا پہلا طریقہ یہ کہ وہ 4 دفعہ اپنے منہ سے کہے کہ میں نے زنا کی ہے، میں نے زنا کی ہے، میں نے زنا کی ہے، میں نے زنا کی۔ تو جب 4 مرتبہ وہ کہے گا تو اس پر جو بھی سزا ہوگی، وہ شادی شدہ تھا، غیر شادی شدہ تھا، وہ کس طریقے سے اس نے یہ کام کیا، اس حوالے سے اس پر سزا ہوگی۔ اچھا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کی، اس عمل کو کہتے ہیں اقرار۔ 4 مرتبہ اقرار کرے، اور یہ شخص بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، اپنی مرضی سے بھی بول رہا ہو، اور آزاد بھی ہو۔ عبد اقرار کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں عبد کا اقرار قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عبد کا اقرار کرنا یہ اس کے مولا کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ لیکن اگر مولا بھی تصدیق کرے کہ بھائی میں نے اس کو آزاد کر دیا، یا کہتے ہیں ہاں بھائی اقرار کرتا ہے تو کرنے دو، تو اس صورتحال میں جو ہے کیا ہے جناب، عبد کا اقرار بھی قابل قبول ہے۔ اچھا، اگر چھوٹا بچہ کہے کہ میں نے زنا کی ہے، 4 مرتبہ ہی کہے، تو کہتے ہیں اس کے نابالغ ہونے کی وجہ سے جتنی مرتبہ بھی کہے زنا ثابت نہیں ہوگی، لیکن اس کو جو ہے کیا ہے تھوڑے بہت جو ہے کیا ہے سزا ملے گی، یا آسان اردو میں کہتے ہیں اسے جوتے ماریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ کام کیا نہیں، تو جھوٹ کی وجہ سے بھی جوتے ماریں، یا اس نے یہ کام کیا ہے تو بھی اس کو جوتے ماریں، دونوں حال سے خالی نہیں ہوگا۔ اچھا، پاگل اقرار کرتا پھرے تو کہتے ہیں کہ پاگل کے اقرار کرنے میں جو ہے کیا ہے وہ بھی اس کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر پاگل جو ہے وہ ادواری ہے، اور صحت والے زمانے میں جب وہ پاگل نہیں تھا، ٹھیک تھا، اس نے اقرار کیا، پھر تو اس پر سزا جاری ہوگی۔ اچھا، یہ جو 4 مرتبہ اقرار کرنا ہے، ایک ہی مجلس میں ہو، ایک ہی محفل میں ہو، یا اس کے لیے 4 محفلیں ہونی چاہیے؟ ہفتے کے دن اقرار کرے ایک محفل میں، پھر اتوار، پھر منگل، پھر پیر۔ کہتے ہیں محافل کا متعدد ہونا شرط نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ اگر 4 مرتبہ اقرار کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ پھر کہتے ہیں اگر کوئی شخص آپ پر اعتراض کرے کہ ماعز نے رسول اکرم کے سامنے آ کے کہا تھا کہ میں نے زنا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ، تو رسول اکرم کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، رسول اکرم نے اسے منہ پھیر لیا، پھر وہ مثلا جو ہے رسول اکرم کے جو ہے الٹے طرف آیا، کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر رسول اکرم نے منہ موڑ لیا، پھر وہ رسول اکرم کے آگے یعنی پیچھے والا جو پہلے طرف تھا اس طرف آیا، تو اس طریقے سے تو گویا کہ اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا، اور 4 محفلیں تھیں، تو محفل کا متعدد ہونا شرط ہے۔ جو میں بھی سمجھا ہوں، ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں سمجھا، بھائی وہ تو ایک ہی محفل میں رسول اکرم منہ موڑتے رہے، تو کون کہتا ہے کہ 4 محفلیں تھیں؟ ایک تو 4 محفلیں نہیں تھیں، اور دوسری بات یہ کہ ممکن ہے کہ اس نے ایک محفل میں ایک ہی مرتبہ اقرار کیا ہو، تو پھر رسول اکرم تو اس کو سزا نہیں دے سکتے جب تک وہ 4 مرتبہ اقرار نہیں کرتا۔ 4 مرتبہ اقرار کرے گا تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے وہ سزا ملے گی، اور اس پر وَيَثْبُتُ زنا، ٹھیک ہے، زنا پڑھیں یا زنا او، اور ثابت ہوتی ہے زنا فی طرف رجل والمرأۃ، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی، بالاقرار بہی، جب وہ اعتراف کریں زنا کا، 4 مرات، 4 مرتبہ، البتہ شرط ہے اقرار کرنے والے کو مقر کہیں گے، کمال المقر، مقر کامل ہونا چاہیے، بے بلوغ ہی، بالغ ہونا چاہیے، وہ عقل ہی، اور مقر عقل ہونا چاہیے، وہ اختیار ہی، اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ اقرار کرے، وہ حریت ہی، اور جو ہے مقر آزاد ہو، او تصدیق المولا لہو، یا مولا تصدیق کرتے ہیں اس عبد کی، فیما اقر بہی، جس چیز کا وہ اقرار کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی زنا کا اقرار کرتا ہے تو اسے سزا دو۔
لأن المانع من النفوذ ہی، اس لیے کہ وہ چیز جو رکاوٹ ہے عبد کے اقرار کے نفوذ سے، وہ کیا معنی ہے؟ کونہ اقرارا فی حق المولا، گویا کہ یہ عبد اقرار کر رہے مولا کے حق میں، مولا کو نقصان ہوگا اس کا عبد مر جائے گا تو۔ وفی حکم تصدیق ہی، کہتے ہیں مولا جب تصدیق کرتے اسی کے حکم میں ان اطاقہ، اگر عبد کسی مجبوری کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے، لزوال المانع، اس لیے کہ آزاد ہونے کے بعد رکاوٹ جو اقرار کے قبولیت کی تھی وہ ختم ہو جائے گی، من نفوذ ہی، نفوذ ہی کی ذمہ جائے گی اقرار کی طرف۔ ولا فرق فی الصبی، ہم نے کہا کہ صبی کا اقرار قابل قبول نہیں، کوئی فرق نہیں کہ صبی مراہق ہو، مراہق یعنی جو ابھی بالغ ہونے کے قریب ہے، وغیرہ ہی یا غیر مراہق ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر نفی الحد عنہ، کہ اس بچے پر حد جاری نہیں ہوگی اقرار کی وجہ سے۔ نعم، جی ہاں، یؤدب، بچے کو ادب سکھایا جائے گا، اس کو تعدیب کی جائے گی، تھوڑا بہت تھپڑ اور جوتے مارے جائیں گے، لیکن بھی اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بچہ تو زنا کر نہیں سکتا۔ او صدور الفعل عنہ، بھائی دو حال سے خل، یا جھوٹ بول رہا ہے یا اس نے یہ کام کیا ہے، تو لامتناع خلوہ ہی، اس لیے کہ ممتنع ہے کہ بچے کا یہ اقرار خالی ہو منہما، جھوٹ سے بھی اور اس فعل سے بھی، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ولا فی المجنون، اور پاگل بھی اگر اقرار کرے تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ بین المطبق، یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ پاگل مطبق ہو جو ہمیشہ ہمیشہ پاگل ہوتا ہے، اور وہ پاگل یا اتورہ الجنون جس پر کبھی کبھی پاگل پنا آ جاتا ہے، ادوارن، مثلا سردی میں پاگل ہوتا ہے، گرمی میں ٹھیک ہوتا ہے۔ اذا وقع الاقرار حالت الجنون، جب اقرار پاگل پنے کے زمانے میں واقع ہو تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ نہ لو اقر حال کمال ہی، جی اگر یہ پاگل اس زمانے میں اقرار کرتا ہے جب یہ عقل مند ہے، ہو کمال ہی ہے، تو پھر اس کو ہو جو ہے کیا سزا ملے گی اور ہم دیں گے۔ ولا فرق فی المملوک، مملوک میں کوئی فرق نہیں کہ کن ہو جس میں آزادی کی کوئی بو ہی نہیں ہوتی، یا مدبر ہو جس کو مولا نے کہا انت حر دبر وفاتی، یا مکاتب ہو، مکاتب کی دو قسمیں ہیں، ایک مشروط ایک مطلق، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَإِن تَحَرَّرَ بَعْضُهُ، اگرچہ اس مکاتب کا کچھ حصہ آزاد بھی ہو گیا ہو، وَمُطْلَقُ الْمُبَعَّض وَأُمُّ الْوَلَدِ، اور کوئی فرق نہیں ہے مطلق مبعض میں۔ مطلق مبعض کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ممکن ہے کہ ایک ہی عبد جو کیا ہے دو تین بندوں کا ہو، اور کنیز بھی اگر اقرار کرتی ہے تو بھی اس کا اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَكَذَا لَا فَرْقَ فِي غَيْرِ الْمُخْتَارِ، کہتے ہیں ہم نے کہا تھا جس شخص کا اختیار نہیں ہے اور بغیر اختیار کے وہ اقرار کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے بین من الجئ الیہ، جس کو مجبور کیا گیا ہے کہ تم اقرار کرو، بتوعد، اس کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، وہ بین من ضرب، یا اس کو ڈرایا دھمکایا نہیں گیا بلکہ اس کو مارا گیا ہے، حتی ارتفع قصدہ، اتنا اسے مارا گیا ہے کہ گویا کہ بولنا اس کا جو ہے قصد ہی ختم ہو گیا ہے، بولے جا رہا ہے۔ وہ مقتضا اطلاق اشتراط ذالک، کہتے ہیں یہ آپ نے مطلق کہا کہ 4 مرتبہ اقرار کرے، ذالک کا جناب اشارہ جو ہے کیا ہے 4 مرتبہ اقرار کی طرف، اس کی تقاضا کیا ہے؟ عدم اشتراط تعدد مجالس، کہ بھائی مجالس کا متعدد ہونا، مجالس اقرار کا متعدد ہونا ضروری نہیں ہے، بحسب تعدد الاقرار، اقرار کے متعدد ہونے کے لحاظ سے۔ وہ اصح القولین، فرماتے عدم اشتراط مجالس 2 قول میں سے اصح قول ہے، للاصل، اصل کی وجہ سے۔ اصل کیا ہے؟ عدم اشتراط تعدد مجالس، وقول صادق، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے فی خبر جمیل، جمیل صاحب کی روایت میں، ولا یرجم الزانی، امام نے فرمایا کہ زانی کو سنگسار نہیں کیا جائے گا، حتی یقر 4 مرات، یہاں تک کہ وہ 4 مرتبہ اقرار نہ کرے، من غیر شرط تعدد، اس میں امام علیہ السلام نے تعدد مجالس کی شرط بیان نہیں کی۔ فلو اشترط، اگر تعدد مجالس شرط تھی تو امام کو بیان کرنا چاہیے، نہیں تو لازم آتا ہے تأخر البیان، کہ امام علیہ السلام آدھی بات کریں اور آدھی کو پھر لیٹ سے بیان کریں۔ تعتبر کونہ فی 4 مجالس،
اور ایک قول کہتا ہے کہ معتبر ہے کہ یہ اقرار 4 مجالس میں ہونا چاہیے. کیوں؟ ظاہر خبر ماعز بن مالک الانصاری، اس لیے کہ ماعز بن مالک انصاری کی جو خبر ہے اس کا ظہور تعدد مجالس میں ہے. حیث اتى نبی، جب وہ رسول اکرم کے پاس آیا، فی 4 مواضع، 4 جگہوں پر، والنبی یرددہ، اور نبی اکرم اس کی بات کو ٹال رہے تھے، ٹھیک ہے، وَيُوقِفْ عَزْمَهُ، اور نبی کریم اس کے ارادے کو روک رہے تھے کہ یہ جو کہہ رہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے. تو اس نے آ کے کہا کہ میں نے زنا کی ہے. تو نبی کریم نے فرمایا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، شاید تو نے اس عورت کا بوسہ لیا ہوگا. پھر اس نے کہا نہیں میں نے زنا کی ہے. پھر نبی کریم نے فرمایا او گمزت، شاید تم نے اسے گلے لگا لیا، تم نے اسے دبوچ لیا. کہا نہیں میں نے زنا کی ہے. او نظرت، پھر نبی کریم نے کہا شاید تم نے اس کو بری نظر سے دیکھا ہے. الحدیث، تو یہ جناب جو ہے کیا ہے حدیث. فرماتے ہیں اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں بیان کیا گیا کہ شرط ہے کہ 4 مجالس ہونا چاہیے. وفی ہے بھائی اس حدیث میں، یا اس سے یہ جو استدلال کیا، اس استدلال میں اعتراض ہے. انہو لا يدل علی الاشتراط، بھائی یہ حدیث دلالت نہیں کرتی اشتراط پر. اشتراط یعنی کیا؟ تعدد مجالس. وانما وقعت المجالس اتفاقا، وہ تو اتفاق سے جو ہے کیا ہے وہ 4 مجالس ہو گئیں، 4 بیٹھکیں ہو گئیں. والغرض من تاخیر ہی، اور غرض کیا تھی جو رسول اکرم اس کو روک رہے تھے، اتیان بالعدد المعتبر، تاکہ یہ پورے 4 اقرار کر لے تو پھر اس کو سزا ملے گی. وَيَكْفِي، اور کافی ہے، فی الاقرار بزنا، زنا کے اقرار کرنے میں، اشارت الاخرس، بھائی گونگا کیسے اقرار کرے کہ میں نے جو ہے کیا ہے وہ یہ برائی کی ہے؟ تو وہ اس کے مخصوص اشارت ہے. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ملا کے پھر کوئی اس طریقے سے اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب مزید میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اگر ویڈیو ہوتی تو میں پھر آپ کو یہ اشارہ کر کے بتاتا کہ گونگا کیسے اشارہ کرتا ہے. المفہمت، یقیناً ایسا اشارہ ہو جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ زنا کا کہہ رہا ہے، کہ غیر ہی، جیسے زنا کے علاوہ دوسری چیزوں کا اقرار کرتا ہے. وَيُعْتَبَرْ تَعَدُّدُهَا، اور معتبر ہے کہ اشارہ بھی 4 مرتبہ ہونا چاہیے، کہ لفظ، جیسے لفظ اور اقرار 4 مرتبہ ہونا تھا، بطریقن اولا. کہتے ہیں جب لفظ میں 4 مرتبہ کہنا شرط ہے تو اشارے میں تو بطریق اولا 4 مرتبہ شرط ہے. وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهَا، اگر اشارہ نہ سمجھے الحاکم، و حاکم شرع، اعتبر المترجم، تو پھر مترجم کی ضرورت ہے، وہ آ کے بتائے کہ کیا کہہ رہا ہے گونگا. وَيَكْفِي اثنان، اور مترجم میں 2 کا ہونا کافی ہے. لِأَنَّهُمَا شاہدان علی اقرار، اس لیے کہ یہ 2 جو ہے گواہی دے رہے ہیں اقرار پر، اور اقرار 2 بندوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے. لا علی زنا، یہ ان کی گواہی زنا پر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 4 بندے گواہی دیں گے تو زنا ثابت ہوگی. تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس برائی سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.